عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہفتہ چہارم ویک 4 کا کام جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے ویک 4 میں سورہ ضحیٰ اور سورہ زلزال شامل ہے۔ سورہ ضحیٰ کا حفظ اور ترجمہ اور اسی طریقے سے سورہ زلزال کا حفظ اور ترجمہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ترجمے کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور سورہ ضحیٰ اور سورہ زلزال کی عربی یعنی حفظ بھی اس کا مکمل کرنا ہے۔ کوشش کیجئے ایک ایک دو دو تین تین آیات کر کے اس کو یاد کر لیں، اور اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھنے کا اور دیر تک یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی نمازیں ادا کریں تو ان نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جتنی آیات آپ کو یاد ہیں ان آیات کو 1 سے 2 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس طریقے سے آپ کی نماز بھی مکمل ہو جائے گی اور آپ کو یہ حفظ کی صورتیں بھی اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گی، اور اس کا ترجمہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو جب آپ اس کو نماز میں پڑھیں گے ترجمہ ذہن میں آئے گا تو ان کو یاد کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ والضحیٰ، قسم ہے روزے روشن کی۔ ضحیٰ روشنی کو کہتے ہیں، یعنی دن کا وہ حصہ جب سورج نکل آتا ہے اور پوری طرح دن روشن ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دن کی قسم کھا رہے ہیں۔ والضحیٰ، قسم ہے روزے روشن کی۔ واللیل، اور رات کی، اذا سجا، جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ ان دونوں چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد، دن اور رات کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دے رہے ہیں، ما ودعک، نہیں چھوڑا آپ کو، ربک، آپ کے رب نے، وما قلی، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں یہ تسلی دی ہے کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر جو مشکلات آ رہی تھیں، جو مصائب آ رہے تھے، اور وہی کے آنے میں کچھ دیر یا جلدی اس طرح کے حالات جو تھے اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان تھے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دور کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہونے کا یہاں پر جو ہے وہ احساس دلایا۔ ساتھ ہی اگلی بات کی تسلی دینے کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے، وللآخرۃ، اور آخری دور، خیر، بہتر ہے، لکا، آپ کے لیے، من الاولیٰ، ابتدائی دور سے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نبوت کا آغاز کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کرنے والے جتنے لوگ تھے وہ تمام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ نہ صرف دشمن بنے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو مشکلات ہیں وہ ڈالنی شروع کر دی، رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دی، اور مختلف طریقے سے انہیں ستانا شروع کر دیا گیا۔ تو اس بات کو یہاں پر اس انداز میں بیان کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ یہ جو مشکلات اور مصائب ہیں یہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اور بعد کا جو دور آئے گا وہ اس سے بہتر ہوگا۔ وللآخرۃ، اور بعد کا دور یا آخری دور، خیر، بہتر ہے، لکا، آپ کے لیے، من الاولیٰ، ابتدائی دور سے، ولسوف، اور جلد ہی، یعطیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا، ربک، آپ کا رب، فترضیٰ، اور آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عطا کرے گا اور آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور ان مصائب اور مشکلات کو برداشت کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف مکہ کے مشکل حالات سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی بلکہ مدینہ میں جب پہنچے تو وہاں کے انصار نے، وہاں کے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران تسلیم کیا، اور وہاں سے جو اسلامی ریاست کا آغاز ہوا وہ پھیلتے پھیلتے پورے عرب سے ہوتے ہوئے دوسرے ممالک تک پھیل گیا۔ اسی چیز کو کہا گیا کہ بہت جلد آپ کا رب آپ کو عطا کر دے گا۔ یہ تو دنیاوی جو ہے وہ حکمرانی، عزت اور وقار تھا، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا جو کہ آخرت کے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے محفوظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی شفاعت کر سکیں گے۔ اور تیسری چیز، حوض کوثر کا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انعام دیا گیا کہ حوض کوثر ایک
بہترین حوض ہے جو کہ جنت کا حوض ہے، اور وہاں سے جنتی جو پانی پئیں گے کہا جاتا ہے کہ ان کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ایک انعامات میں سے ہو سکتا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس کو، وَلَسَوْفَ، اور جلدی يُعْطِيكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا، ربک، آپ کا رب، فترضیٰ، اور آپ اس سے راضی ہو جائیں گے، یعنی جو چیزیں آپ کو دی جائیں گی آپ ان سے راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک، کیا نہیں پایا آپ کو، الم کیا نہیں، یجد پایا، کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یتیمن یتیم، فآویٰ پھر ٹھکانہ عطا کیا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشکلات اور مصائب پہ پریشان تھے تو ان کو ان کی تنگ دستی، یتیمی کا جو ہے وہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی جب آپ یتیم تھے اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ فراہم کر دیا اور آپ کی کفالت کا انتظام کر دیا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دے رہے ہو اس وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا چھوڑ دیں، یعنی یتیمی کے اس وقت کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، علم کیا نہیں، یجد کا آپ کو پایا، یتیمن یتیم، فآویٰ پھر اس نے آپ کو ٹھکانہ فراہم کر دیا، ووجدہ کا اور آپ کو پایا، ضالًا بھولا ہوا، فہدیٰ پھر راستہ دکھائے، یعنی آپ کو راستہ بھولا ہوا پایا اور آپ کو راستہ دکھا دیا۔ بھولا ہوا سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا نبوت میں کوئی فرق تھا، بلکہ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے الجھن ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، وہ تمام برائیاں دیکھ کر ان کا جو سلیم الفطرت دل تھا وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا کہ جن بتوں کو ہم اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں انہی کی پرستش کی جائے، ان کی عبادت کی جائے اور ان سے دعائیں مانگی جائیں، لیکن اس کا حل کیا تھا یہ انہیں معلوم نہیں تھا، اور ان چیزوں سے گھبرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر پناہ لے لیا کرتے تھے اور کئی دن وہاں رہا کرتے تھے اور غور و فکر اس بات پر کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کیفیت کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو راستہ دکھایا، گمراہ نہیں ہم یہاں کہہ سکتے، بھولا ہوا کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولا پایا تو راستہ دکھا دیا، یعنی نبوت عطا کر دی اور صحیح راستہ بتا دیا کہ واقعی جو عبادت کے لائق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ووجدہ کا اور پایا آپ کو، عائلاً تنگ دست، فاغنیٰ تو آپ کو غنی کر دیا، فاما الیتیم فلا تقہر، یعنی اب یہ جو باتیں یاد کروائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یتیم تھے اور ٹھکانہ فراہم کر دیا، راستہ بھولے ہوئے تو راستہ دکھا دیا، تنگ دست تھے تو آپ کو مالداری عطا کر دی، تو جب یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 انعامات عطا کر دیے ہیں تو پھر اب اس کے جواب میں، اس کے احسان کے طور پر اب آپ کو کیا کرنا ہے، فاما الیتیم فلا تقہر، تو آپ کو کسی یتیم پر سختی، فاما پر جو کوئی یتیم ہے، فلا تقہر تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہ کریں، یتیم پر سختی نہ کریں، واما السائل فلا تنہر، اور نہ ہی کسی سائل کو جھڑکیں، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، مانگنے والے کو، کہ ضرورت کے تحت جو بھی کوئی مانگنے کے لیے آ رہا ہے اس کو جھڑکیں نہ، واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب انسان تنگ دست ہو، مشکلات اور مصائب کا شکار ہو تو وہ اپنے رب کو پکارے، اللہ تعالیٰ کو وہ وہ دعا کرنا بہت اچھا لگتا ہے جب ایک بندہ اپنے مالک اور خالق کو یاد کرتا ہے اور اس کو پکارتا ہے، تو پکارنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو نعمتیں انسان کو دیتا ہے اور پکارے بغیر بھی جو نعمتیں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی پسند کرتا ہے کہ احسان کے طور پر ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، ان کو یاد رکھا جائے اور شکر گزاری کا جو ہے وہ جذبہ رکھا جائے، اور اس میں اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ یہ تکبر اور فخر کے ساتھ نہ ہو، یعنی یہ جو احسانات اللہ تعالیٰ ہم پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر جو انعامات کرتے ہیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان مانتے ہوئے ہونا چاہیے، اس میں تکبر اور فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو اس قابل تھے تبھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہاں پر ہمارا سورۃ ضحیٰ کا ترجمہ مکمل ہو گیا ہے، اب اس کے سوال جواب جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کے بدلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنے کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی کہ جو احسانات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے ہیں ان کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پر سختی نہ کریں، کسی بھی سائل سے سخت لہجے میں بات نہ کریں، اور اے نبی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس بات کا اقرار کریں کہ جو نعمتیں بھی حاصل ہیں یہ سب اللہ کا احسان ہیں۔ تو ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا یا یہ بات کہہ دی کہ آپ کے اوپر جو بھی نعمتیں اور جو بھی احسانات کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرنے کو اور اس کی شکر گزاری کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں وہ ذہنی لحاظ سے ہیں، جسمانی لحاظ سے ہیں، مالی لحاظ سے ہیں، رشتہ داری کے لحاظ سے ہیں، والدین کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، بہن بھائیوں کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، اسلام کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، صحت جیسی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، خوراک کی کمی ہمارے پاس نہیں ہے، الحمدللہ ہم بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں، تو ہمیں اس شکر گزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے، سورہ ضحیٰ میں کن 2 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے؟ کہ جب ہم نے سورہ ضحیٰ کا آغاز کیا تو اس کی پہلی 2 جو آیات پڑھی تھی وہ تھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جو سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ تو اس سوال کا جواب ہم ایسے دے سکتے ہیں کہ سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے روشن دن اور پرسکون رات کی قسم کھائی ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تسلی دی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ دعوت دین کی اشاعت میں جن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے وہ بہت جلد ختم ہونے والی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا کیا جائے گا۔ یہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی وَلَا يُؤْتِيكَ والی آیت جو ہم نے یہاں پر پڑھی تھی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کو بہت جلد عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ تسلی میں یہ تمام چیزیں آ گئیں کہ مشکلات کا سامنا جو آپ کو کرنا پڑ رہا ہے یہ جلد ختم ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، سورہ ضحیٰ میں کن احسانات کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات کیے، مثلاً ہدایت اور رسالت اور نبوت سے نوازا، یتیمی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا انتظام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قناعت اور مالداری عطا کی۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے عمل کا جو کام ہے وہ کیا ہے۔ سورہ ضحیٰ پڑھنے کے بعد ایک تو شکر گزاری کا جذبہ آپ کے اندر آنا چاہیے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو احسانات کیے ان کی فہرست بنائیں۔ جب آپ ان کی فہرست بنانے بیٹھیں گے تو یقیناً شکر گزاری کا جذبہ آپ کے اندر اور زیادہ ہو جائے گا۔ سورہ ضحیٰ ہماری مکمل ہوئی۔ سورہ ضحیٰ کا آپ نے ترجمہ اور حفظ دونوں چیزیں بہت اچھے طریقے سے یاد کرنی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔